اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبنبیک رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں یہ فرصت عطا کی کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ مل کر اللہ کی پاک کلام کی آیات طیبہ کو سمجھنے کے لیے مل بیٹھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی ہم اس نعمت پر شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کی آیات طیبہ کو صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ تقوی کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرتوں کا عشرہ ہے اور تیسرا آگ سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی بری گفتگو کو ترک نہیں کرتا، برے اعمال کو ترک نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس چیز کی ہرگز ضرورت نہیں کہ انسان بھوکا اور پیاسا رہے۔ یعنی روزے کا مقصد بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ اور پھر روزہ جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس ماہ مقدس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور پھر یہ قرآن کا جشن نزول ہے۔ آپ دیکھیں پھر یہ تقوی کا مہینہ ہے، اور روزے سے مقصود جو ہے وہ تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی زندگی اختیار کر لو۔ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی جو بڑی جامع اور معنی تعریف کی، فرمایا کہ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ فرمایا کہ تقوی کے 4 ایلیمنٹس ہیں۔ تقوی یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر، اس کی خشیت، اس کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنی بھی آیات ہیں ان پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ تھوڑا یا بہت جتنا بھی رزق رب کائنات نے آپ کو عطا کر دیا، آپ اس پہ قانع ہو جائیں، آپ اس پہ راضی ہو جائیں، آپ شکوہ اور شکایت نہ کریں رب کی ذات سے۔ اور چوتھی چیز بیان فرمائی کہ اس دنیا میں رہ کر ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان کی سعادات، برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں کہ رمضان ایک بڑا سنہری موقع ہے ہمارے لیے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اپنی روحانی تربیت کرنے کا۔ اب دیکھیں کہ اس مہینے میں جو لوگ عام طور پر نماز کے قریب نہیں جاتے وہ بھی نماز کی طرف آ جاتے ہیں، اور پھر سحری کے وقت آپ تہجد کی نماز بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، پھر تراویح ہے، قیام اللیل ہے، پھر قرآن کی تلاوت ہے۔ پھر اس مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ویسے بھی تلاوت کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن اصل مقصود اس کتاب کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان کی برکات، رحمتوں، مغفرتوں
اور آگ سے چھٹکارے کا پروانہ عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائیں اور رمضان کی برکتوں کی وجہ سے اور رحمتوں کی وجہ سے امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرمائیں اور تمام انسانیت جو ہے اس کو امن کی دولت عطا فرمائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے گزشتہ درس کی نشست میں جن آیات پر گفتگو کی تھی اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کو ادب کی تعلیم دی گئی تھی کہ جس طرح بنی اسرائیل کا اہل کتاب کا رویہ تھا، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ اپنائیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ حجرات میں بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آداب بتائے گئے، فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بڑھ کر زیادہ اپنی آواز اونچی نہ کرو، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاستیں، تمہارے زکوٰۃ، تمہارے حج، تمہاری قیام اللیل، تمہارا صدقہ، تمہارے نیک اعمال تمام تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور یہاں بتایا گیا تھا مسلمانوں کو کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کریں رائنا، بلکہ یہ استعمال کریں کہ انظرنا، کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ کفار میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حسد اور بغض کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی کتاب آپ پر نازل ہو، آپ کو نبوت عطا کی جائے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل خاص سے جس کو چاہتے ہیں مختص کر لیتے ہیں۔ پھر قرآن کی آیات کے منسوخ ہونے کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب دیکھیں کہ شراب کی تحریم جو ہے وہ تدرج کے ساتھ ہوئی۔ پہلے مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا، پہلا حکم آیا، پھر سورہ بقرہ میں، پھر سورہ نساء میں، پھر سورہ مائدہ میں اس کی تحریم آئی۔ تو پھر فرمایا گیا کہ ہر چیز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت ان کے پاس ہے۔ تو آج کی جو ہماری آیات ہیں وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہیں، 107 نمبر سے لے کر 112 تک کی آیات۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك آمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کے احسان اور فضل سے ہم نے سورہ بقرہ کی 107 سے لے کر 112 تک کی آیات تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان آیات کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، اس پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جہاں ہم سوشل میڈیا پر بے شمار اور چیزوں کو شیئر کرتے ہیں تو اللہ کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق ہمارے لیے ضروری ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، چاہے ایک آیت ہی ہو اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو اس لیے
اگر آپ یہ دروس قرآن کی ویڈیو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں کہ ان آیات میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے سوال پوچھنا چاہیے اور ادب کا تقاضا کیا ہے، اور فرمایا گیا کہ اگر آپ بھی بنی اسرائیل کا رویہ اختیار کریں گے تو پھر آپ بھی صحیح راستے سے جو ہے وہ ہٹ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح اہل کتاب کے دلوں میں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ اس بچڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی تھی، ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی، تو پھر جب آدمی حق کا انکار کرتا ہے تو حق کا انکار اس کے لیے فتنے کا سبب بن جاتا ہے، پھر وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بہت سارے اہل کتاب میں سے جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ یعنی اسلام لانے کے بعد اسلام پر قائم رہیں، اس میں ترقی ہو، بلکہ وہ آپ کو دوبارہ کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جیسے بہت سارے لوگ آج بھی معاشروں میں یہ ہے کہ آپ مسلمان نہ ہوں اور دوسرا جو مذہب آپ اپنانا چاہتے ہیں وہ اپنا لیں۔ پھر یہ ہے کہ جب انسان پر حق واضح ہو جائے تو اس کے بعد انسان کو کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا، اس وقت انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ آپ اپنی تربیت، آپ روحانی تربیت، اپنے روح کی پاکیزگی، اپنے روح کی طہارت نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے حاصل کریں، اور جو بھی اعمال آپ اچھے اعمال اس دنیا میں کریں گے اللہ کے ہاں ان کا اجر پائیں گے۔ پھر یہ اہل کتاب کی اس روش کا تذکرہ کیا گیا جو وہ کہتے تھے کہ صرف یہود اور نصارہ ہی جنت میں جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ تو انہیں کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے اور تم سچے ہو تو پھر اس کو لاؤ۔ پھر فرمایا گیا کہ جو لوگ مخلص ہیں اللہ کے ساتھ، اپنے سامنے اللہ کو سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، اور بے شک اس سے ان کا رب پورا بدلہ دے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ اداسی ہوگی۔ اب ہم آیات کے خلاصہ بیان کرنے کے بعد اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا کہ الم تعلم، کیا تجھے علم نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو فرمایا کہ سن لو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائیں۔ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، ان کے سامنے حق واضح ہو گیا لیکن صرف حسد اور بغض کی بنا پر وہ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنو، من اسلم وجہہ للہ، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، فلہ وہو محسن، اور وہ محسن ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، بے شک اس سے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ ولا خوف علیہم، نہ اس پر کوئی ڈر ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ غم اداسی۔ دیکھیں کہ مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنہم اجمعین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ازرائے سرکشی، غیر ضروری سوالات مت کیا کرو، اس میں اندیشہ کفر ہے۔
پھر یہودیوں کو اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد اور عناد تھا، اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھرنے کی مضمون صحیح کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی عمل کی ہیں اور نجات اخروی انہی اصولوں کے مطابق کیے گئے اعمال پر مبنی ہے، نہ کہ بندے کے آرزوؤں پر اور تمناؤں پر۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اعمال پر عمل کرنا۔ تو اب دیکھیں کہ یہودی جو تھے ان کی یہ تمنائیں تھیں اور کہتے تھے کہ یہود و نصارہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہاں رب کائنات نے دوبارہ فرمایا کہ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت زمینوں اور آسمانوں کی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری قوت، سارا غلبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے پاس میں ہے، اس کا سارا انتظام و انصرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، تو پھر اسی کا حق ہے کہ وہ سارا نظام چلائے، وہ جسے چاہے حکم دے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف جو کمپنیز ہوتی ہیں، مختلف جو بڑی بڑی فیکٹریز ہوتی ہیں، تو ان میں پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، تو مینیجر جو بھی پالیسی بناتا ہے اس کے آگے ملازمین یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پالیسی کا ہم اب انکار کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حاکم ہیں، ہمارے رب ہیں، ہمارے رازق ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمیں انہوں نے پیدا کیا، ہماری تمام ضرورتوں کو پیدا کرنے کے بعد یعنی تمام ضرورتوں کو پیدا کیا، اور یعنی ہمارے لیے پانی بھیجا، ہمارے لیے آسمان کو بنایا، یعنی ان تمام چیزوں کی تخلیق کا مقصد انسان کی خدمت ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہمیں اپنا سرنگوں کر دینا چاہیے، جھکا دینا چاہیے، اور جو بھی حکم ہو اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہمارا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، اپنے رسول سے وہ رویہ اختیار کرو جو بنی اسرائیل نے اختیار کیا تھا، کہ انہوں نے اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے، تم بھی اپنے رسول سے ایسے مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے، اور ان لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے رسول کے ساتھ طرح طرح کے الٹے سیدھے سوال کرنا چاہتے ہو؟ جب بنی اسرائیل لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے تو یہ آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات پوچھتے تھے، تو اس پر تنبیہ کی گئی مسلمانوں کو۔ اب دیکھیں کہ جب آپ کے دل میں شک و شبہ ہوتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں، یا تو اس شک و شبہ کو لے کر آپ بیٹھ جاتے ہیں، یا آپ کسی سے پوچھتے ہیں۔ تو پھر پوچھنے کے بھی دو انداز ہوتے ہیں، ایک تو اپنی اصلاح کے لیے پوچھا جاتا ہے، علم کے لیے پوچھا جاتا ہے، عمل کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے، اور دوسرا صرف تنقید کے لیے، صرف لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اور بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ چند سوالات انہوں نے تیار کیے ہوتے ہیں، جو بھی عالم، جو بھی اہل علم ان کے سامنے آتا ہے وہی سوال سے پوچھ لیتے ہیں، اور حق جاننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ جو روش ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر کثرت سوال سے تو ایک دوسری جگہ بھی ہمیں منع کیا گیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ بہت سارے ایسے سوال تم نہ پوچھو بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں اس سے تکلیف ہو۔ یعنی صرف تنقید کے لیے سوال نہیں کرنا چاہیے بلکہ عمل کے لیے کرنا چاہیے۔ اور فرمایا گیا کہ تم بھی وہی طرز عمل اختیار کرنا چاہتے ہو، ان کی تو یہ پرانی عادت ہے، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، ان کی پرانی عادت ہے یہ اپنے رسولوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار انہوں نے کیا۔ تو اب دیکھیں کہ انہوں نے کیا پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہاں یہ جو اسلوب ہے ام تریدون ان تسألوا، یہ ڈانٹ ڈپٹ کا اصول ہے، یعنی اسلوب اپنایا گیا یہاں۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال کیا تھا؟ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً،
یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا. آپ کو پتہ ہے جب 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کے گئے تھے تو انہوں نے رب کائنات کی آواز سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں رب کائنات کو. تو اب دیکھیں کہ جب انسان اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے کثرت سوال اور انبیاء کی کا ان باتوں کا انکار تو پھر وہ جو ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے. اس لیے انسان کو نہ روا مطالبات نہیں کرنا چاہیے, سوالوں کی کثرت نہیں کرنی چاہیے, بیکار پاسوں میں نہیں الجھنا چاہیے, بیکار جھگڑوں اور باعث مباحثے سے انسان کو اعتراض کرنا چاہیے, بلکہ سبق سیکھنے کے لیے سوال کرنا چاہیے تاکہ اپنے روح کو وہ غذا فراہم کر سکے, نہ کہ فضول بحث و مباحثہ کر کے اپنے وقت کو ضائع کرنا چاہیے. اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح مسلم میں آپ کا ایک ارشاد گرامی نقل کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرونی ما ترکتکم فإنما ہلک من کان قبلکم بکثرت سؤالہم و اختلافہم علی انبیائہم. فرمایا کہ چھوڑ دو مجھے جیسے میں نے تمہیں چھوڑا ہے, یعنی جیسے میں نے اگر کوئی آپ کو بات بتا دی ہے تو اس پر مطمئن ہو, جو وہ تمہارے لیے کافی ہے, اس پر تسلی رکھو. جیسے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ آقا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو چیز آپ کو عطا کر دیں اس کو لے لو, اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. اور پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بار بار قرآن میں حکم دیا گیا, بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہاں فرمایا گیا کہ کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء سے کثرت سوال اور اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے. اب دیکھیں کہ اختلاف, اعتراضات, انکار اور بیکار جو بحث و مباحثہ اور جھگڑا ہے اس کی وجہ سے ان پر ہلاکت آئی. تو جو میں نے تمہیں دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھا اس کو لے لو اور اس پر عمل کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ دین کے بارے میں, یعنی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ضروری سوالات بھی نہیں پوچھ سکتے یا وضاحت نہیں پوچھ سکتے, لیکن بلا وجہ سوالات کرنا اور یعنی بار بار سوال کرنا, علم ہونے کے باوجود صرف تنقید کے لیے سوال کرنا, یہ درست رویہ نہیں ہے. اور پھر آقا دو جہاں نبی مکرم کا ایک اور قول مبارک صحیح بخاری میں بیان کیا گیا جس میں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعظم المسلمین جرمن, مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے من سال عن شیء, جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا لم یحرم, جو حرام نہیں کی گئی تھی, فحرم من اجل مسألتہ, یعنی اس کے سوال کی وجہ سے اس کو حرام کر دیا گیا. یعنی وہ شخص بہت بڑا مجرم ہے کہ جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا کہ وہ حرام نہیں تھی اور اس کے سوال پوچھنے کی وجہ سے وہ لوگوں پر حرام کر دی گئی. تو اس طرح اس نے لوگوں کی زندگی کو بڑا مشکل بنا دیا, مشقت میں ڈال دیا. تو یعنی اس کے سوال پوچھنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی. تو یہ بہت بڑا مجرم ہے کیونکہ اس نے لوگوں کی زندگی کو جو ہے وہ اجیران بنا دیا. اب دیکھیں کہ بعض اوقات کثرت سوال سے جو ہے وہ عمل مشکل ہو جاتا ہے, جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گائے کے قصہ میں جو رویہ اپنایا, پھر آخر میں اس گائے کو ڈھونڈنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. تو اس لیے یعنی جب انسان کو دلیل کے ساتھ کوئی سوال کا جواب مل جائے تو اس پر عمل نہ کرے, تو یہ مطلب ہے من یتبدل الکفر بالایمان, تو اس پر پھر پکڑ ہوگی, اس پر پھر سزا ملے گی. یعنی حق سے انکار جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اسلام کی ترقی ہو, اور یعنی یہ نہیں چاہتے کفار کہ اسلام کی ترقی ہو, مسلمانوں کو ترقی ملے. یہ ہر دور میں رہا ہے. جب بھی کوئی دین کا کام انسان کرنے لگتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں حسد اور بغض کی وجہ سے, اور دین کے راستے میں صحابہ اکرام کو مشکلات آئیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یعنی بے شمار مشکلات دین کے راستے میں قبول کیں. تو آج بھی اگر دین کے راستے میں کوئی آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو اس پر صبر سے کام لینا چاہیے، چونکہ اللہ کے ہاں جو اس کے بدلے میں اجر ہے وہ بہت بڑا اجر ہے. پھر آپ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے تو ان لوگوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نشانیوں کا علم تھا، ان کی صفات ان کی کتابوں میں مذکور تھیں، لیکن صرف حسد اور عناد کی بنیاد پر وہ ایمان نہیں لائے، چونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات رچی بسی ہوئی تھی کہ نبوت ان کے اندر آئے گی، ان کا قومی حق ہے. تو جب وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے، آپ کے اوپر کتاب نازل ہوئی، تو اس پر ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا. تو اب دیکھیں کہ ان آیات مبارکہ میں یعنی جو ہمیں تعلیم دی گئی وہ یہ ہے کہ ایک اہم مسئلہ پر روشنی ڈالی گئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سوال کرنے کا ادب ہمیں سکھایا گیا. یعنی یہودی مسلمانوں کے دلوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ڈالتے تھے، اور انہیں کہتے تھے کہ ان کو دور کرنے کے لیے اپنے نبی علیہ السلام سے جواب معلوم کرو. تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر مسلمان اپنے مذہب کو قبول نہیں کرتے تو کم از کم یہ شک و شبہ کا تو شکار ہو جائیں، تاکہ جس سے ان کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو جائے، متزلزل ہو جائے. تو اب دیکھیں کہ جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جب یعنی ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں تو پھر وہ متزلزل ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات نعوذ باللہ ایمان کو بھی ترک کر دیتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے کی ممانعت ایک اور مقصد سے بھی ہوئی کہ بار بار جب انسان سوال کرتا ہے اپنے اوپر خود پابندی اور مشکلات کے یعنی اضافہ کا سبب بنتا ہے. جو آسان حکم ہوتا ہے مشکل ہو جاتا ہے، جن باتوں میں آزادی ہوتی ہے حکم آنے سے وہ پابندی لگ جاتی ہے. اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دو، ان کو نفرتیں نہ دلاؤ. یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان میں تنگیاں پیدا نہ کرو. تو جو اسلام بڑا نفیس مذہب ہے، بڑا حسین مذہب ہے، بڑا خوبصورت مذہب ہے، جس نے لوگوں کے لیے ہر طرح کے یعنی مشکلات کی آسانیوں کا سبب میسر کیا. تو اس لیے ہمیں یعنی اسلام میں تنگیاں پیدا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اسی کو صحیح طریقے سے لوگوں کو بتانا چاہیے. اپنی طرف سے اس میں اضافے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو قرآن و سنت کا حکم ہے وہی خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی یہی چیزیں ہمیں بتانی چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 سے آگے کی آیات کو مکمل کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں میں رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دنوں کو قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، رات کو قیام اللیل اور تراویح کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یعنی جیسا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکت، سحری کا بھی اہتمام کرنا چاہیے چونکہ سحری جو ہے وہ برکت کا سبب ہوتی ہے. اور پھر دوسرے لوگوں کو افطاری میں اپنے ساتھ شامل کرنا، یعنی اور خاص کر ایسے ہمارے بہن بھائی جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں غربت ہے، تو اپنے اس مال میں سے ایسے اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کے لیے بھی خرچ کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کے نور سے مزین فرمائے، ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت مزین فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے برکت کے طفیل اور اس کی رحمتوں کے طفیل ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، اور تمام امت مسلموں کو امن کی نعمت عطا فرمائے، اور تمام انسانیت کو امن عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.